میری دینی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، اور وہ بھی بحمدللہ ایک بابرد مقام پر تشریف فرما ہے، وہ خصوصیت سے میری بات سماعت فرمائے۔ یہ پہلو ان کے لیے بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی، بیٹی پیدا ہوتے ہی گڑھا کھود لیا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گھبرایا ہوا انسان، ایسا گھبرایا ہوا کہ جیسے لٹ چکا ہو، کچھ پاس نہ بچا ہو، رنگت اڑی ہوئی، آنکھیں ویران ویران، اداسیوں کا پیکر، نہایت رحم طلب نگاہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ محبوب خدا میرے لیے دعا کیجیے، میں بڑا سنگین مجرم ہوں، دور جہالت میں مجھ سے ایک سنگین غلطی ہوئی تھی، اس کی یاد ستاتی ہے، راتوں کو اٹھ بیٹھتا ہوں، نیند کھل جاتی ہے، آنسو نہیں رکتے، دن کو بھی کھویا کھویا رہتا ہے، وہ غلطی یاد آتی ہے تو ساری خوشیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا غلطی تھی؟ پھر اس نے پوری وضاحت سنائی۔ میرے گھر میں امید تھی اور میں تجارت کے سفر پر کہیں دور جا رہا تھا۔ اس زمانہ میں تجارت کا سفر کئی مہینوں تک ہوا کرتا تھا۔ اب تو جہازوں سے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور اس وقت صحرائی جہاز اونٹ ہوا کرتے تھے جو ہر قدم 3 منٹ سوچنے کے بعد اٹھاتے ہیں۔ دور حاضر کا جہاز 3 منٹوں میں کئی میل کھینچ لیتا ہے، اور اس دور کا جہاز 3 منٹ کے بعد قدم اٹھاتا تھا۔ کئی مہینوں کے لیے دور کے تجارتی سفر پہ جا رہا تھا تو بیوی سے کہہ گیا لڑکا پیدا ہو تو اچھی طرح سے پرورش کرنا، صحیح مقام پر ہونی چاہیے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور رہے۔ چلا گیا، ایک عرصے کے بعد لوٹا، بیوی نے بتایا لڑکی پیدا ہوئی تھی اور اسے زندہ درگور رکھ دیا۔ یہ مطمئن ہو گیا۔ کئی سالوں کے بعد 6-7 سال کی بچی اس کے گھر میں آئی، اس کی باتیں بڑی دلکشین تھی، خون کی کشش ہوئی، وہ بولتی تھی تو اس کے نیچے بول شبنم کے ٹھنڈے پتھروں کی طرح اس کی دل کی دنیا کو بہار آفرین کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اسے شفقت نظر آئی، پیار نظر آیا، کشش نظر آئی، اس کے چہرے سے نظر ہٹ نہیں رہی۔ حسرت کے لہجے میں بیوی سے کہنے لگا وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے گھر میں یہ چاند سی بچی اندلیبے خوش نوا بن کر چہکتی ہوتی، وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہیں ایسی بچی ملی ہوئی۔ بیوی نے سمجھا موقع بڑا اچھا ہے تو بتا دیا اگر یہ بات ہے تو پھر اطلاع کر رہے کہ یہ بچی تیرے جانے کے بعد یہ پیدا ہوئی تو میری مامتا نے گوارا نہیں کیا کہ میں اسے زندہ درگور رکھوں، لیکن تیرے خوف سے میں نے اسے اپنی بہن کے گھر میں پرورش کے لیے رکھا ہوا، اور آج تک یہ راز میں نے نہیں بتایا، آپ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اضطراب انگیز لہجے میں پوچھا، پھر تم؟ کہنے لگا بس اللہ کے رسول جب مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکی میری ہے محبت وحشت میں بدل گئی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا۔
یہ میری بچی ہے، یہ بڑی ہوگی، یہ سال بروز کو پہنچے گی، کوئی میرا داماد بنے گا، یہ کسی کے گھر میں جائے گی. کدال اٹھائی، گڑھا کھودنے کے لیے کدال اٹھائی اور بچی کی انگلی پکڑ کر لے گیا جنگل میں. بچی سمجھ رہی تھی ایک عرصے کے بعد باپ ملا ہے، نہ معلوم شفقت اور پیار کا سفر ہوگا کہاں لے جانے گا، لیکن جہالت کے مارے ہوئے باپ نے جنگل میں لے جا کر بچی کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھا دیا اور خود گڑھا کھودنے لگا. موسمی تمازت اور سورج کی حدت میں پسینے میں نہا گئے تو بچی بے قرار ہو کر اٹھی اور اپنے دوپٹے سے اپنے قاتل باپ کے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگی، ابا حضور آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے؟ انسان نما درندے ہو گیا. جواب دیا، تجھے دفن کرنے کے. یہ غیر فطری اور غیر متوقع جواب سن کر بچی کی آنکھیں پھٹی رہی اور کہنے لگی، آپ مجھے دفن کریں گے، میں تو زندہ ہوں. اس نے کہا، ہاں تجھے زندہ دفن کروں. تو بچی نے کہا، کس جرم کی پاداش میں، مگر کیوں؟ جاہل باپ نے کہا، تو بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئی ہے اور ہمارے ہاں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب اس مرحلے پر بچی نے زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے وعدہ کیا، کیا حضور مجھے زندگی کا حق دے دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی، کسی بات میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، بھیک مانگ کر ضروریات کی زندگی پورے کر لوں گی، لیکن خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دیجیے. حضرت زینب رضی اللہ رسول اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شفیق والد رحمت للعالمین کی آنکھوں میں رحمت کے موتی تیرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی رحم کی اپیل منظور نہ کی، پھر تجھے اس پہ رحم نہ آیا. اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول ان کے فیصلے طلاق بھی نہیں تھا. میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیا اور گڑھے میں پھینک، وہ تڑپتی رہی اور میں مٹی ڈالی اور پھر اس کی آخری چیز مجھے کبھی نہیں بھولتی، اللہ کے رسول میرا سکون لے گئی ہے وہ چیز جب اس نے چلا کے کہا تھا ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ جرم تو نے زمانہ جہالت میں کیا تھا، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا کہ تیری آنکھوں سے مجھے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آئی. یہ حشر ہو رہا تھا بیٹیوں، ماں اور بہنوں. پھر رحمت للعالمین کے انقلاب نے بیٹی کو یہ مقام عطا کیا کہ جب بیٹی سامنے آتی تو نبوت شفقت میں کھڑی ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فروختنی بھی نہیں، سوختنی بھی نہیں، نہ یہ بیچنے کے قابل ہے نہ جلا دینے کے قابل ہے. بیٹی صرف رحم کے قابل، اس پہ رحم کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چاہے تو بیٹیوں کے ذریعے جنت حاصل کر سکتا ہے. جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی وہ ان کا نام اچھا رکھے، ان کی پرورش اچھی انداز میں کرے، انہیں تعلیم دلائے جس سے وہ خود کو اور خدا کو پہچانے. پھر جب وہ بالغ ہوں تو اپنی دانست میں اچھا جیون ساتھی ڈھونڈ کر انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہوگا اسے بتا دو کہ حشر میں وہ میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب. میرے عزیز دوستو،
دنیا کے اور کسی لیڈر کی تعلیمات میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. صرف محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات میں یہ ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں. عورت بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے. ڈانسر نہیں ہوتی، اور جب ڈانسر ہو تو پھر عورت نہیں رہتی، پھر غلاظت کا مجسمہ اور بدبو کا ٹینک رہ جاتا ہے، پھر گندگی کا ڈھیر رہ جاتا ہے، بدبو کا ٹینک. عورت کے صرف 4 رشتے ہیں: بیٹی، بہن، بیوی اور ماں. رحمت عالم نے فرمایا جب یہ بیٹی ہے اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ، جب یہ بہن ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہے، جب یہ بیوی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہیں، اور جب یہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے. حالانکہ محنت باپ کرتا ہے، تجارت، ملازمت، محنت باپ کرتا ہے اور جنت ماں کے قدموں میں ہے. اس لیے کہ بچے کی پرورش کے لیے اللہ نے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے، پوری ہمدردیوں کے باوجود باپ کے پاس وہ ظرف نہیں ہے. رات کو ڈرائنگ روم میں اگر وہ سلیپنگ روم میں بچہ 5 منٹ بھی رو لے تو باپ صاحب کا غصہ ٹھہرتا نہیں، کروٹیں بھی بدلتا ہے اور بیگم سے کہتا ہے چپ کراؤ مصیبت کو، سارا دن محنت کرتا ہوں اب یہ سونے نہیں دیتا، جن ہے کیا بتا. حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ اگر وہ جن ہے تو تو جن کا باپ ہے. عزیز دوستو، قرآن پاک نے فرمایا حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، دکھوں میں اٹھاتی ہے بچے کو اور دکھوں میں جنتی ہے، دکھوں میں پالتی ہے. اللہ نے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے وہ باپ کو نہیں. میرے عزیز دوستوں، قرآن پاک میں ارشاد ہوا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں ہونی چاہیے. قضا ربک، جیسے کہتے ہیں نا قلم توڑ دی، یہ لکھ کر قلم توڑ دیا تاکہ اس میں ترمیم نہ ہو سکے. آخری فیصلہ قضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہوئی تو معاف نہیں کیا جائے گا. اور میرے یہ جملے کبھی نہ بھولنا کہ نیک مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن بد کردار موحد ضرور جائے گا. داڑھی بڑی، جبہ لمبا، سر پہ صافہ، آیت اللہ کی سنت، ہاتھ میں تسبیح اور سب ہاتھ کا توبہ اللہ، دل پرز ذوق گناہ، سب ہاتھ کا توبہ اللہ، دل پرز ذوق گناہ، معصیت لا خندگی آیت پر استغفار ماں.